میرا ایک سوال تھا، جیسے ابھی انجینئر علی محمد علی مرزا صاحب نے ایک بات بولی تھی کہ اصل میں حضرت عثمان کی شہادت کا دن 18 ذوالحجہ نہیں 12 ذوالحجہ ہے، اور یہ سنیوں نے اصل میں جو غدیر خم کا واقعہ ہے اس کی جو ویلیو ہے اس کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے کرا ہے، اور اسی طرح جو محرم کا جو واقعہ ہے اس کی ویلیو کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے ایک محرم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن بتایا ہے۔ تو اس میں کتنی سچائی ہے یہ اس کا پتہ نہیں مجھے۔ نہیں تو ہم تو بھائی نہ ہم عید غدیر منانے کے قائل ہیں، نہ حضرت عثمان کی وفات کا دن منانے کے قائل ہیں۔ آپ نے کس سنی کو دیکھا ہے کہ وہ حضرت عثمان کی وفات کا دن منا رہا ہے؟ یہاں تو بیشتر لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ حضرت عثمان، مجھے خود بھی نہیں پتا ہے کہ حضرت عثمان کی وفات کی تاریخ کیا ہے۔ حضرت عثمان کے وفات کی تاریخ سے عید غدیر کا کیا لینا دینا ہے؟ نہ ہم اس دن عید مناتے نہ اس دن ماتم مناتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا کہ ہم خاص اس دن کوئی ماتم منا رہے ہوتے، غم منا رہے ہوتے، تو آپ یہ اعتراض کرتے تو سمجھ میں بھی آتا۔ کیا سنیوں کے ہاں حضرت عثمان کی شہادت کا کوئی خاص دن کا ماتم منانے کا رواج ہے؟ نہیں، اور جیسے انہوں نے یہ تو کہا نا جب اس کا اپن رواج ہی نہیں ہے تو اس کے یہ کوئی اعتراض ہی نہیں رہ گیا۔ جب اس کا کوئی رواج ہی نہیں ہے تو یہ کوئی اعتراض ہی نہیں رہ گیا۔ اہل اور تشیعوں کے عید، جو یعنی اصل بات یہ ہے کہ کیا حضرت علی نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ جو 18 ذی الحجہ کی تاریخ ہے، کیا انہوں نے اپنی زندگی میں اس کو ایسی کوئی اہمیت دی کہ اس کو عید کا دن بنایا ہو؟ نہیں، وہ بات تو آپ کی صحیح ہے۔ خیر، میرا یہ سوال ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاریخ کو 18 ذی الحجہ کو، اللہ کے نبی اس کے بعد تو باحیات رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا، ایک اور موقع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غالباً، تو کیا اللہ کے نبی نے اس دن عید منائی یا صحابہ نے عید منائی یا خود حضرت علی نے حضرت حسین نے اس تاریخ کو کوئی عید بنائی ہے؟ جیسے اہل تشیعوں پر جو اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان کی شہادت ہوئی اس وجہ سے وہ عید مناتے ہیں، تو کیا اس بات میں سچائی ہے کہ نہیں؟ اس کا وہ دفاع کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ واللہ عالم۔ دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی سنیوں پہ الزام لگا رہا ہے کہ سنیوں نے کوئی تاریخ تبدیل کر دی اور وہ اسی لیے تبدیل کی تھی کیونکہ وہ اس دن کو جشن کی بجائے ماتم بنا لے، تو سنی تو ماتا نہیں مناتے حضرت حسین کا، تو سنیوں پر تو یہ الزام غلط ہے۔ باقی سبحان کسی خاص تاریخ، ایک خاص تاریخ کو دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی جو تاریخیں متعین کی نا، ان تاریخوں کی مناسبت ہے، وہ اتفاقیہ نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ کی جو تاریخ متعین ہے وہ ایسے نہیں کہ اتفاق سے ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذوالحجہ کو عید الاضحیٰ منا لی ہو، یا ایک شوال کو عید الفطر منا لی ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کیے گئے ایام ہے، اور ان کی خاص مناسبت ہے کہ ایک میں رمضان ختم ہو رہا ہے اور ایک حج کے موقع پہ یوم النحر کا موقع ہے، اور وہ حضرت اسماعیل کی شہادت سے اس کا تعلق ہے کہ حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے حضرت ابراہیم تیار ہو گئے تھے۔ تو جو عید کے موقع ہوتے ہیں ان کی خاص مناسبتیں ہوتی ہیں۔ یہ جو غدیر خم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کوئی خاص 18 ذی الحجہ کی تاریخ کوئی بہت اہمیت تھی تو اللہ کے نبی نے 18 تاریخ کو متعین کیا تھا اس پورے مسئلے کے لیے؟ ایسی کوئی بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ اس تاریخ کی کوئی خاص الگ سے اہمیت تھی اس وجہ سے اللہ کے نبی نے اس کو منتخب کیا ہو۔ یا اللہ کے نبی کی وفات کے بعد، بھائی جیسے الگ الگ موقع پہ اللہ کے نبی نے الگ الگ چیزیں کی نا، کسی موقع پہ حضرت عمر کی فضیلت بیان کر دی، کسی کے موقع پر حضرت ابوبکر کی فضیلت بیان کر دی، تو اس کی خاص تاریخ کو یاد کر کے پھر کیا ہر سال اس تاریخ کو کوئی جشن منایا جائے گا؟ اس کا بھی کوئی ثبوت ہم کو نہیں ملتا ہے۔ تو 18 ذی الحجہ یہ اتفاق تھا کہ اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، حوادث کا ایک تسلسل تھا، کچھ واقعات پیش آئے تھے اور وہ اس سے قریب واقعات پیش آئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو مقام کوئی ایک اس سوچ کر متعین کیا کہ اس مقام کی کوئی خاص اہمیت ہے غدیر خم کے مقام کی، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاریخ کو کوئی خاص اہمیت سمجھ کر کے متعین کیا کہ 18 ذی الحجہ کی کوئی خاص تاریخ ہے کہ اب اس تاریخ کو ہر سال عید منائی جائے گی۔ وہ ایک اتفاقی واقعہ ہے کہ وہ تاریخ 18 تھی اور وہ دن غدیر خم کا موقع تھا، اور اس موقع پر یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی دی۔ اس کو عید قرار دینے کے لیے، بھائی عید شریعت کا حصہ ہے اور عید کے مخصوص اعمال ہوتے ہیں، اگر وہ کوئی عید کا دن ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اس دن کو عید مناتے۔ عید کوئی چھوٹی موٹی چیز تھوڑی ہے، مسلمانوں کا قومی دن ہے، اور سال میں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عید کا موقع دیا ہے بار بار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہم کو ملتی ہیں کہ لکل قوم عید وھذا عیدنا، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید کا دن ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کہاں کب منانی ہے یہ پہلے سے طے کر دیا الحمدللہ، اس میں ہم کمی اور زیادتی نہیں کر سکتے۔ صحیح بات ہے، بارک اللہ فیک۔ تو باقی جو آپ نے یہ کہا وہ اس کو ابھی دیکھ لیں گے، وہ جو آپ نے کہا ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت کا واقعہ کس تاریخ کو پیش آیا وہ دیکھ لیں گے، لیکن اگر مان بھی لے کہ وہ واقعہ 18 ذی الحجہ کو نہیں بھی پیش آیا ہو، یا کوئی سمجھتا ہے کہ 18 ذی الحجہ کو پیش آیا، تو یہ کسی اس پہ کوئی کانسپریسی تھیوری نہیں بنائی جا سکتی کہ بھئی اہل سنت نے جان بوجھ کر کے کیا ہے، کیونکہ اہل سنت اگر کوئی ایسا ہوتا کہ ہاں عید کا دن جشن کا دن ہے تو اہل سنت اس دن ماتم کرتے ہیں، پر اہل سنت نہ ماتم کرتے ہیں نہ خوشی مناتے ہیں، وہ کچھ نہیں،
اس موقع کو ایسا کوئی خاص اہمیت اللہ کے نبی نے کیونکہ نہیں دی، صحابہ نے نہیں دی، تو ہم اس موقع کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے. حضرت علی کے فضائل اپنی جگہ پر ثابت ہیں، پر ان فضائل کے بیان کے لیے جو تاریخ متعین کی گئی تھی اس تاریخ کا کوئی خاص تقدس حاصل ہے، یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اس تاریخ کو کوئی خاص فضیلت حاصل ہے. تو اگر اہل سنت اس تاریخ کو ماتم وغیرہ کر رہے ہوتے تو سنیوں پر الزام لگانا سمجھ میں آتا کہ ہاں بھائی آپ عید کے دن ماتم کر رہے ہیں. ہم نہ اس کو عید کا دن مانتے ہیں نہ اس کو ماتم کا دن مانتے ہیں. تو اس کام کو جو انہوں نے فراڈیا کہا یہ غلط بات نہیں ہوئی؟ کیونکہ پہلے یہ وہ تو میں نے لائیے. جو اچھا بولیے آپ کے پاس کوئی وہ انہوں نے جو جس نے بھی یہ لفظ استعمال کیا کیا کوئی دلیل پیش کی ہے اس آپ میں انہوں نے؟ اگر کوئی علی مرزا لنک ہے نا صاحب تو نے، علی دیجئے، مرزا، تو کل انشاءاللہ ویڈیو کے ساتھ اس کا جواب دے دیا جائے گا. اگر کوئی کیونکہ لنک ہے آپ کے پاس ویڈیو کا جی تو وہ میں لنک ہم انشاءاللہ کو یہاں بھیجتا پہ ہوں. چیٹ باکس میں دے دیجئے تو ہم انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دے دیں گے. باقی بھائی مرزا علی انجینئر یہ روافظ کی زبان ہے اہل سنت میں، یہ جو روافظ کے ترجمان ہیں، یہ جو نیم رافضی ہوتے ہیں نا یہ مکمل رافضیوں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. اگر رافضی اس طرح کی باتیں کرے تو لوگ نہیں دھیان دیں گے. تو رافضیوں نے کیا کیا ہے، اپنے کتے چھوڑ دیے اہل سنت میں جو اہل سنت پر بھوکیں. رافضی خود تو بھوکتے رہتے ہیں نا، لیکن ان کے بھوکنے سے فرق نہیں پڑتا ہے. تو انہوں نے اپنے کچھ کتے چھوڑے ہوئے ہیں اہل سنت میں جو سنیوں پر بھوکتے ہیں، کہتے بھی خود کو سنی ہے اور بھوکتے ہیں سنیوں پر. تو رافضیوں کے کتوں میں سے ایک کتا ہے مرزا علی انجینئر، بس اتنی سی بات ہے، جو سنیوں میں رہ کر کے سنیوں پر بھوکتا ہے رافضیوں کی طرف سے. بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.